السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین و قارئین، آج کا یہ ویڈیو ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ واقعتاً حکیم الامت ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب کیا ہے یہ آپ آئندہ مضمون میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی خود سنیں گے یا پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب میں یا اس سے مراد یہ ہے بصائر حکیم الامت، جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کتاب میں ایک مضمون مولانا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تجدید دین کامل سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ جو ایک مضمون جو نقل کیا گیا ہے، یہ مضمون ہی میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ یہ مضمون بطور دیباچہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ ہے، ان کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے کتاب حاضہ کے موضوع پر بأحسن الوجوہ روشنی پڑتی ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ وہ ایک عالمگیر شہرت کے مستند و معتبر و یگانہ عصر سیرت نگار اور مقبول عام و خاص تالیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری و باطنی علوم میں بہت سے فضائل و کمالات سے متصف فرمایا تھا۔ وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ العزیز کے خلفاء میں ایک مخصوص و ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ان کو اپنے شیخ سے بڑی والیانہ عقیدت و محبت تھی۔ اس دیباچے میں آپ اس محبت کا اظہار دیکھ سکتے ہیں۔ اس دیباچے میں انہوں نے اپنے علم و عرفان سے اپنے پیر و مرشد کے تبحر علمی اور ترفع مقام روحانی کا اعتراف بھی کیا ہے اور تعارف بھی کرایا ہے۔ تو جو مضمون آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ دراصل تجدید دین کامل میں مذکور تھا، وہاں سے اخذ کر کے یہاں نقل کیا گیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ حقیقت تصوف کا مکتشف اعظم اور فن حصول احسان و تقوی کا مجدد کامل، از قلم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیش نظر اوراق میں ایک ایسی ہستی کا مرقع پیش کیا جا رہا ہے جو اپنے وقت میں مجموعہ کمالات یعنی پورے کمالات کا مجموعہ اور جامع انواع فضائل تھی۔ عالم، حافظ، قاری، مدرس، مفسر، محدث، فقیہ، واعظ، صوفی، متکلم، مناظر، ناظم، ناشر، ادیب اور خانقاہ نشین شیخ سب کچھ تھی، لیکن اس نے سب سے بڑھ کر اپنے تمام فضائل و کمالات کو فن تصوف کی صلاح و تکمیل میں صرف فرما دیا، اور دوسرے علوم و فنون میں سے ہر ایک پر عالمانہ اطلاع اور محققانہ عبور کے باوجود ان میں سے کسی کو اپنا تنہا اور مخصوص شغل نہیں بنایا، بلکہ اپنے تمام علوم و فنون اور کمالات کو صرف اسی ایک فن شریف کی خدمت میں لگا دیا۔ اس لیے یہ کہنا گویا صحیح ہے کہ اس کو تمام دوسرے علمی و عملی کمالات صرف اسی لیے دیے گئے تھے کہ اس فن کی تجدید ہو جو دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں اور ہندوستان میں بحالت غربت تھا، جس کی حقیقت پر تہ بتہ پردے پڑ گئے تھے اور جس کی تابانی پر بدعات کی ظلمات غالب آ گئی تھیں، اور جو خود دکاندار صوفیوں کے ہاتھوں دنیا داری اور کسب معاش کے فنون میں سے ایک فن کی حیثیت میں آ گیا تھا، اور جہاں اس کا وجود تھا بھی وہ یا محض چند فلسفیانہ خیالات کا مجموعہ ہو کر رہ گیا تھا، یا اوراد و وظائف کے نصاب کا۔ سلف صالحین نے اس فن کے جو ابواب و مسائل منقح کر کے لکھے تھے وہ بالکل فراموش ہو گئے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ سلوک کی حقیقت اور غایت بالکل ہی چھپ گئی تھی، اور جہاں کسی قدر اس کا نام و نشان تھا، وہاں علم میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی ناقابل افہام و تفہیم بلکہ ناقص تعبیر پر اور اعمال میں صرف ذکر و فکر و مراقبے کے چند اصول پر پوری قناعت تھی۔ بدعات نے دین کا نام اور رسوم نے سلوک و تصوف کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ طریقت و شریعت کو دو متقابل حریف ٹھہرا کر ان میں ایک کو دوسرے سے گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عام صوفیوں کی زبانوں پر چند جاہلانہ فقرے اور چند مبتدعانہ اصول و اعمال رہ گئے تھے جن کو طریقت کا نام بخشا گیا۔ صوفیانہ خانوادوں کی جہالت اور موریثی گدی نشینی کے متواتر رسم نے
اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطایا اور مقبولیت کو بھی ایک صنعت گری کا کارخانہ بنا رکھا تھا۔ خانقاہوں کا کام صرف اعراس و فاتحہ یعنی عرس کرنا اور فاتحہ خوانی کرنے کا اہتمام اور سیماع و رقص و قوالی کا انصرام رہ گیا تھا۔ مقرر دنوں اور مہینوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فاتحہ خوانی کر لے، مٹھائی کھا لے اور ایک جگہ بیٹھ کر کسی سازندے کے ترانے پر ہوا حق کر لے، اور زیادہ بڑھے تو وحدت الوجود کی آڑ لے کر شوخی اور بے باکی اور رندی کے اشعار و مضامین پڑھ لے اور سر دھن لے۔ چند سینہ بسینہ راز تھے جن کو بے سمجھے بوجھے بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ تصحیح عقائد، تحسین عبادت، اثبات سنت، اصلاح اعمال اور اداء حقوق العباد جو اصل دین اور صحیح سلوک تھا وہ ہر جگہ سے مٹ چکا تھا۔ علماء ظاہر چونکہ باطن کے منکر تھے یا باطن سے ناآشنا تھے، اس لیے ان کے پند و نصاحی کی حیثیت صوفیوں میں تقبیح ناشناس سے زیادہ نہ تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ چونکہ طریقت کے اصل راز سے واقف نہیں، اس لیے ان کی بات سننے کے قابل نہ تھی۔ اور علماء ظاہر چونکہ باطن سے منکر یا ناآشنا تھے، وہ ان دکاندار صوفیوں کو دیکھ کر اصل فن سلوک کو ضلالت و گمراہی قرار دینے لگے تھے، اور اس کے اصول و مسائل کو خلاف شریعت اور مخالف کتاب و سنت سمجھتے تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ علماء حق اور صوفیاء برحق کا مطلق وجود ہی نہ تھا۔ بے شبہ جا بجا صحیح و صالح بزرگوں کے سلسلے قائم تھے، کہیں کہیں ان کے فیض و برکات بھی جاری اور ان کی تعلیم و تربیت کی برکت بھی آیا تھی، لیکن یہ جو کچھ تھا خواص کے لیے تھا اور محدود حلقوں میں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اشخاص کی تلقین و ہدایت تو ہو رہی تھی، مگر تدوین فن، تربیت اصول تحقیق مسائل، تالیف رسائل اور اصل سلوک کے مضامین کو کتاب و سنت کی اور سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی تشریح و توضیح سے ملا کر دیکھنے کا کام کہیں نہیں ہو رہے تھے، اور نہ خطب و مواعظ اور نہ تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کے خیالات کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی تھی، اور نہ رد شبہات و دفع شکوک اور رفع اوہام کے لیے کوئی سلسلہ تھا، اور نہ سالکین کی ظاہری و باطنی تربیت کی کوئی ایسی درسگاہ تھی جس میں راہ کی مشکلات کو علمی و فنی طریق سے بتایا اور سکھایا جاتا ہو، اور نہ کہیں کوئی ایسی مسند بچھی تھی جہاں شریعت و طریقت کے مسائل پہلو بپہلو بیان ہوتے ہوں، جہاں تفسیر و فقہ و حدیث کے ساتھ امراض قلب کے علاج کے نسخے بھی بتائے جاتے ہوں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں، جہاں ایک طرف قول اللہ و قول الرسول کا ترانہ بلند ہو اور دوسری طرف عبودیت و بندگی کے اسرار اور اتباع سنت کے رموز بھی سکھائے جاتے ہوں، جہاں جس قلم سے احکام فقہی کے فتاوی نکل رہے ہو اسی قلم سے سلوک و طریق کے مسائل بھی شائع ہو رہے ہو، جس ممبر سے نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کے فقہی مسائل و شغاف بیان کیے جا رہے ہو، اسی ممبر سے روحانی حقیقت اور ان کی قلبی اداکاری کے طریق بتائے جا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اس کام کے لیے حکیم الامت، مجدد ملت، مرشدی و مولائی مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتخاب فرمایا، اور وہ کام ان سے لیا گیا جو چند صدیوں سے معطل یعنی بند پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ زمانے کا تقاضا تھا کہ اس کے مقتضیات نے جو نئی ضرورتیں پیدا کر رکھی ہیں، دین کی حفاظت کے لیے ان کا بندوبست کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک طرف کلام پاک کی تفسیر کی جلدیں تیار ہوئیں، دوسری طرف احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مجموعے ترتیب پائے، تیسری طرف فقہ و فتاویٰ کا سرمایہ جمع ہوا، چوتھی طرف علم و اسرار و حقائق کی تدوین ہوئی، پانچویں گوشے میں تصوف کے اصول جمع کیے گئے جو اب تک جمع نہیں ہوئے تھے، ان میں ان کے ان احوال و کیفیات پر گفتگو کی گئی جن کے نہ سمجھنے سے 20 قسم کی گمراہیاں راہ پاتی ہے۔ ایک اور سمت میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی تدوین کی مثنوی کے دفتر کھولے گئے جن کے سپرد صدیوں سے حقائق و دقائق کے خزانے ہیں۔ عوام کی طرف توجہ کی گئی تو زندگی کی روح کا سراغ لگایا گیا، تو ان کی شادی و بیاہ کے مراسم کی اصلاح کی گئی، نیک و صالح بیویوں کے لیے بہشتی زیور کا سامان کیا گیا، بچوں کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے آداب و اصول مرتب فرمائے، مدرسین کے قواعد و ضوابط کے نقشے بنائے گئے، داد و ستت و خرید و فروخت اور معاملات کے دینی اصول سمجھائے گئے، اور دین کی تعلیم میں شریعت کی وسعت دکھائی گئی جس سے مسلمان کی پوری زندگی ولادت سے موت تک سما گئی۔ عوام مسلمانوں کی رہروی کے لیے مواعظ کی سینکڑوں مشعلیں جاں بجا روشن کی گئی، اور
20 شہروں میں پھر کر ان کو غفلت کی نیند سے چونکایا گیا۔ علماء اور فقہاء اور محققین کے لیے بوادر النوادر اور بدائع کے سلسلے قائم کیے۔ مدت کی بند شدہ راہ جو ائمہ مجتہدین کی خطاؤں کے استدراک کے لیے رجوع عن الخطا کا اعلان تھی، وہ ترجیح الراجح کے نام سے کھولی گئی اور اپنی ہر غلطی و خطا کا علی رؤوس الاشہاد اعلان کیا گیا تاکہ آئندہ مسلمانوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ نو تعلیم یافتہ مسلمانوں کے شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا، باطل فرقوں کی تردید میں رسائل لکھے گئے، اخلاق و اعمال اور حقوق العباد کی اہمیت ظاہر کی گئی اور ہزاروں مسلمانوں کو ان کی وہ تعلیم دی گئی جس کو مسلمان عوام کیا خواص بھی بھلا بیٹھے تھے۔ اصول و ضوابط اور آداب کی وہ تربیت فرمائی گئی جو دین سے تقریباً صدیوں سے خارج کی جا چکی تھی، اور پھر اپنے بعد اپنی روش پر تعلیم و تربیت کے لیے 150 کے قریب مجازین کو چھوڑا جو ان کے بعد بھی ان کاموں میں مصروف ہے۔ اس حلقہ فیض میں علماء بھی داخل ہوئے، تعلیم یافتہ بھی، عوام بھی، غربا بھی، امراء بھی، بہت بڑے بڑے عہدیدار بھی، زمیندار بھی، تاجر اور سوداگر بھی، مفلس و قلاش بھی۔ اس سے اس دائرے کی وسعت کا اندازہ اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ مدارس پر غور کیجیے، دارالعلوم دیوبند بھی، مظاہر العلوم سہارنپور بھی، دارالعلوم ندوہ بھی، یہاں تک کہ پہلا علی گڑھ کالج، موجودہ مسلم یونیورسٹی بھی، اور وہ سینکڑوں مدارس جو ہندوستان میں جگہ جگہ پھیلے ہیں۔ جغرافیائی حیثیت سے غور کیجیے تو سرحد سے لے کر بنگال، مدراس اور گجرات، بلکہ حجاز، افریقہ اور ان تمام ملکوں تک جہاں جہاں ہندوستانی مسلمان پھیلے ان کے اثرات بھی ساتھ ساتھ پھیلے ہیں۔ راکیم کو ہندوستان کے دور دراز یعنی حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، مگر جہاں گیا یہ معلوم ہوا کہ وہ روشنی وہاں پہلے سے پہنچی ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی اس روشنی سے بحمدللہ ضرور منور ہے۔ اس تعلیم و تربیت، تصنیف و تالیف، مواعظ و ملفوظات کی بدولت عقائد حقہ کی تبلیغ ہوئی، مسائل صحیحہ کی اشاعت ہوئی، دینی تعلیم کا بندوبست ہوا، رسوم و بدعات کا قلع کما ہوا، سنن نبوی علیہ السلام کا احیاء ہوا، غافل چوکے سوتے جاگے، بھولوں کو یاد آئی، بے تعلقوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینے گرمائے اور اللہ کی یاد سے دل روشناس ہوئے، اور وہ فن جو جوہر سے خالی ہو چکا تھا پھر شبلی، جنید اور بستامی و جیلانی اور سہروردی و سرہندی بزرگوں کے خزانوں سے معمور ہو گیا رحمہم اللہ تعالی۔ یہ وہ شان تجدید تھی جو اس صدی میں مجدد وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی۔ ای سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ مطلب یہ فارسی شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سعادت میرے بازوؤں کی قوت سے نہیں حاصل کی جا سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیاض ذات کسی پر فیاضی کے دروازے نہ کھول دے، سخاوت کے دروازے نہ کھول دے اور اسے سعادت عطا نہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔